وہ ایک شدید طوفانی رات تھی۔ موسم کے آثار بتا رہے تھے کہ آنے والا طوفان ہر جگہ تباہی بربادی پھیلا دے گا۔ اس موسم میں ہر کوئی اپنے گھر میں دبکا ہوا تھا، کیونکہ شدید ہونے والی بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔ اس طوفان میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں پر 4 ننھے بچے بے آسرا لاوارث حالت میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں ان بچوں کی ماں کی قبر تھی۔ اس قبر سے لپٹے ننھے بچے اپنوں کی ستم زریفی کا شکار تھے۔ بارش نے ان چاروں کو بری طرح بھگو ڈالا تھا۔ وہ بچے کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بہن بھائی تھے۔ میں ان سب میں سے بڑی 10 سال کی ایک معصوم بچی تھی۔ اس خراب موسم کو دیکھ کر میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور کہنے لگی، چلو ہم یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، کیونکہ یہ بارش ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ مجھے خود تو اپنی موت کی پرواہ نہ تھی، لیکن میرے چھوٹے بہن بھائی جو اس وقت شدید اذیت اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھے، وہ کسی صورت ماں کی قبر کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھے۔ ایسے میں ہم اس قبرستان کے برابر میں بنی ہوئی بستی میں چلے گئے۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ ایک آدمی نے کھولا تھا۔ ہم چاروں بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ناگواری آئی تھی۔ میں اس سے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے آج رات ہمیں اس گھر میں رکنے دو۔ موسم بہت خراب ہے، ہم لاوارث اور بے سہارا ہیں۔ اگر تم ہمیں ایک رات گزارنے دو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا، ہمارے گھر میں خود ایک ہی کمرہ ہے، میرے خود کے 6 بچے ہیں اور خود ہم 2 میاں بیوی۔ ایسے میں تم چاروں کو اندر لے آیا تو بھلا ہم کہاں جائیں گے؟ ایک کمرے میں ہمارا گزارا کرنا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا میرا چھوٹا والا بھائی شدید سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اس آدمی کے اس خراب رویے کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری اور تھوڑی دور جا کر ایک اور دروازہ بجانے لگی۔ وہ دروازہ ایک بڑھیا نے کھولا تھا۔ بڑھیا کے چہرے پر لاچاری اور بے بسی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بیٹا میں تو خود بہو اور بیٹے کے آسرے پر پڑ رہی ہوں۔ مجھے تو وہ اسٹور میں سلاتے ہیں اور اسٹور اتنا چھوٹا ہے کہ بمشکل میری ایک چارپائی آتی ہے۔ تمہیں میں کس آسرے پر اندر بلاؤں، وہ تمہیں پھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے کہتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ اب میں بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تبھی چھوٹی بہن روتے ہوئے کہنے لگی، باجی ہمیں کوئی بھی اپنے گھر نہ رکھے گا۔ تم جانتی نہیں کہ ہمارے اپنوں نے جب ہمیں گھر سے نکال دیا تو پھر اس بستی کے لوگ تو غیر ہیں، ہم کیوں نہ اپنی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تھی۔ پھر چھوٹے دونوں بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی اور وہ دوڑتے ہوئے اسی طرف جانے لگے جہاں پر وہ قبرستان بنا تھا۔ وہ ایک خوفناک سرد ترین بھیانک رات تھی۔ میں انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی ان کے پیچھے دوڑنے لگی، مگر وہ اس سردی اور طوفان میں مرنے کے لیے واپس اسی قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ماں کی قبر سے لپٹے ہم چاروں بہن بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے چپ کرانے کی بھرپور کوشش کرتی کوئی جائے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اتنی زور سے بجلی کڑکی کہ خوف و دہشت سے ہم چاروں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا کہ میرے بہن بھائی کہاں تھے اور میں کہاں ہوں، کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنی اماں کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بعد میرے 3 بہن بھائی تھے، ایک بہن اور 2 چھوٹے بھائی۔ ان سے بے حد پیار تھا۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہماری دادی کا ایک بڑا سا گھر تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہوا تو دونوں چچا ہم چاروں بہن بھائی اور اماں کی ذمہ داری اٹھانے لگے، لیکن کچھ عرصے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا تب سے ہی چچا اور ان کی بیویوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بات بے بات اماں کو ذلیل کرتے اور کہتے کہ تمہارا شوہر جو بھی زمینیں اور جائیداد چھوڑ کر مرا ہے وہ سب تم ہمارے نام کر دو، کیونکہ ہم نے اتنے سالوں سے تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ لیکن اماں ان کی بات کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ یہ سب میرے بچوں کا ہے، جب یہ جوان ہو جائیں گے تو وہ ساری جائیداد اور وہ مکان جو میرا شوہر چھوڑ گیا ہے وہ سب ان کا حق ہے۔ کیوں چچا اور اس کی بیویاں اماں کو شدید دشمن بن چکی تھیں۔
میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ ایسے میں وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں لوگوں کے رویے اچھی طرح سمجھنے لگی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے اندر بہت معصومیت تھی۔ اماں انہیں دیکھ دیکھ کر دن رات روتی تھی، کیونکہ ان کے ننھے وجود سے باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ اب اماں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اسے سننے والا بھلا کون تھا؟ وہ گھر کے اندر ہی چچا اور چچی کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ چچا نے ان سے بلا وجہ کی دشمنی پال لی تھی، صرف اور صرف دولت کی خاطر۔ وہ کسی طرح بھی کر کے اماں کا انگوٹھا ان کاغذات پر لگوانا چاہتے تھے جو کہ مکان اور زمینوں کے تھے۔ میں نے دیکھا ایک دن دونوں چچا اور ان کی بیویاں زبردستی اماں کے کمرے میں آئی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تینوں ہم سارے بہن بھائی بھی گہری نیند میں تھے، لیکن ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دونوں چچیوں نے اماں کو بازو سے پکڑا ہوا تھا اور زبردستی ان کے ہاتھ کا انگوٹھا کسی کاغذ پر لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی میں اٹھ کر بیٹھی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے زور زور سے چیخنے لگی۔ میرے چیخنے پر وہ سارے دہشت زدہ ہو گئے کہ کہیں محلے پڑوس والوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں کے چاروں کمرے سے چلے گئے تھے۔ آج ان کا منصوبہ میں نے ناکام بنا دیا تھا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ شوہر کے مرنے کے بعد بیچاری بہت نڈھال اور بیمار رہنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا جسم کمزور پڑنے لگا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اماں جلد مر جائے گی۔ یہ سوچ کر میرا دل دہل جاتا تھا، کیونکہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو ابھی ان کی بہت ضرورت تھی۔ اماں جب یہ کہتی کہ رضیہ تجھے اپنی زمین اور مکان کے کاغذات سنبھال کر رکھنے ہیں، کسی صورت بھی یہ کاغذات ان کے حوالے نہیں کرنے، تو میں معصوم صورت لیے ان کے سامنے رونے لگ جاتی۔ ابھی مجھے ان ساری باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ میں ہر صورت میں اماں کو ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں بار بار چاچیوں سے کہتی کہ میری اماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اب اماں بیمار ہو کر جلد مرنے والی تھی، اس لیے وہ تن کر کہتی کہ جاؤ یہاں سے، پہلے ہی ہم نے تمہارے ذمہ داری اٹھا کر بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم تم سب سے اپنی جان چھڑوا لیتے، تو آج کم از کم اس پریشانی کا تو سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یوں صرف 2 مہینے کے اندر اندر اماں اس قدر بیمار ہوئی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت ثابت ہوا تھا، جبکہ میرے ننھے بہن بھائیوں کو تو اس بات کی خبر نہ تھی۔ ایک صبح میں اٹھی تو اماں مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ ان کی موت نے مجھ پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ ہوش جب آیا جب چھوٹے بہن بھائی نے مجھے زور زور سے ہلایا تھا۔ وہ ننھا بچہ صرف 4 سال کا تھا اور مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا۔ 3 دن تک تو محلے والے لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ چاچا اور چاچیاں بھی آتے جاتے لوگوں کے سامنے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمدردی کا اظہار کرتی، لیکن جیسے ہی اماں کی موت کو 10 دن گزرے، ان کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک دن وہ سارے زبردستی کمرے میں آئے اور مجھ سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھنے لگے، جس کے بارے میں اماں نے تاکید کی تھی کہ میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی۔ میں کچھ دیر تک تو انہیں بتا نہ پائی، لیکن جب وہ مجھ پر تشدد کرنے لگے، میری ناک سے اور سر سے خون بہنے لگا، تو میں نے اپنے درد سے مجبور ہو کر بتا دیا کہ اماں نے وہ کاغذات اپنی اسی صندوق میں چھپا کر رکھے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پھر دوسرے دن اس سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا جب چچا نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ ہمیں لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں کسی بت کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ پھر وہ ہمیں اپنے گاؤں سے دور ایک بستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم چاروں بے آسرا لاوارث حالت میں یہاں پھرنے لگے۔ تبھی گزرتے گزرتے میری نظر ایک قبرستان پر پڑی تو میں وہاں چلی گئی۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ پھر چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی یہ دیکھو، یہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، ضرور ہماری اماں بھی یہاں پر ہوگی۔ میں نے اسے بہلانے کے لیے کہہ دیا، ہاں وہ دیکھو سامنے اماں کی قبر ہے، اماں اس میں رہتی ہے۔ وہ سارے دوڑتے ہوئے فوراً ہی اس قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ اب رات ہو گئی تھی۔
ایسے میں شدید طوفان نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں بستی والوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس بستی کے لوگ بہت بے رحم تھے۔ اس طوفانی رات میں بھی انہوں نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں رہنے کے لیے وہ ٹھکانہ نہ دے سکے تھے۔ پھر دوبارہ قبرستان میں آ کر ہم خوف دہشت سے بے ہوش اٹھ چکے تھے۔ ہوش آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں کسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے جہاں پر کون لے کر آیا ہے؟ دہشت زدہ سی ہو کر میں اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے میرے دماغ میں میرے بہن بھائیوں کا خیال آیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کمرے میں نکلی، چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے مجھے روکا تھا، میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک خوفناک شکل والا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا لڑکی، تم کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میرے چھوٹے بہن بھائی جو میرے ساتھ تھے، کیا تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ بچے بھی یہیں پر موجود ہیں، وہ دیکھو وہ سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بڑے سے پلنگ پر آڑے ترچھے ہو کر سو رہے تھے۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ خوفناک شکل والا آدمی تو بہت مہربان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے میرے ساتھ ساتھ ان کی بھی جان بچا لی تھی۔ میں نے دیکھا شام ہو رہی تھی، یہ گھر ٹوٹا پھوٹا اور کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ میں اس آدمی سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن مجھے ہمت نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں چھوٹے بہن بھائی بھی نیند سے اٹھ گئے۔ اب وہ کھانا مانگ رہے تھے۔ ان کی فریاد اس آدمی نے سن لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر سے نکلا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا جس سے لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا دیکھ کر ہم سارے بےتاب ہو گئے، کیونکہ 3 دن سے بھوکے اسی حالت میں ہم اس بستی میں گھوم رہے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو چہرے پر خوشی بھی آئی تھی۔ تب میں جھجکتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر دلچسپی سے پوچھنے لگا، لیکن تم سب بہت چھوٹے ہو اور اس حالت میں گھر سے کیوں نکلے؟ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ پھر میں نے شروع سے آخر تک ساری کہانی اسے سنا دی کہ کس طرح ہمارے اپنوں نے ہی ظلم و ستم کر کے ہم سے نہ صرف رہنے کا ٹھکانہ بلکہ ہماری ماں بھی چھین لی۔ وہ سر ہلاتے کہنے لگا، تم بچوں کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ تو اپنی ماں اور اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم کا بدلہ ضرور لینا۔ اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اب ہمیں بھلا کون رکھے گا، کیونکہ ہم 4 بہن بھائی پوری دنیا پر بوجھ ہیں۔ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ پھر اس مہربان آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت پر مر جاتا ہے، لیکن تم لوگوں نے ابھی بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی، لیکن ہماری عمر کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہم دیکھو ہمارے سر پر تو کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کون ہمیں پال پوس کر بڑا کرے گا، کون ہمیں پڑھائے گا لکھائے گا؟ تم نہیں جانتے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، سوائے تمہارے جیسے اچھے انسان کے ابھی تک ہمیں کوئی دوسرا اچھا انسان نہیں ملا۔ لوگ تو ہمیں کھانا بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اب وہ آدمی کچھ سوچ رہا تھا، پھر اداسی سے کہنے لگا، کچھ عرصے بعد میں نے بھی اپنے بچوں کو کھویا ہے، اس لیے آج سے تم میرے بچے ہو۔ تمہاری خاطر میں تمہاری ساتھ زندگی جینے کو تیار ہوں۔ میں بہت اچھے سے تمہیں پالوں گا اور تم سب پر پڑھ لکھ کر اچھے انسان بننا۔ اس کی بات پر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگی کہ تم ایک دولت مند آدمی ہو۔ میرے سوال پر وہ زور زور سے ہنسا تھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر میں بری طرح ڈر گئی، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں مجھ پر آ گریں گی۔ پورا گھر لرز رہا تھا۔ اس کا کہکہا بہت خوفناک تھا۔ پھر وہ رازداری سے کہنے لگا، میرے پاس بہت خزانہ ہے، اتنا کہ تم سارے بہن بھائی اس سے اپنی اس پوری زندگی کو بدل سکتے ہو۔ اب مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن یہ ایک ویران بستی ہے، ہمیں کسی شہر میں جا کر رہنا ہوگا۔ کیوں نہ تم ہمارے ساتھ شہر چلو؟ آج سے ہم سب تمہیں بابا کہیں گے، کیونکہ تم نے ہماری ذمہ داری کا وعدہ لیا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ہم خوشی خوشی اس مہربان آدمی کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔
میں نے دیکھا اس نے ایک تھیلا تھام رکھا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہے۔ تبھی میں نے پرتجسس لہجے میں اس سے سوال کیا کہ اس میں کیا ہے، تو اچانک اس نے تھیلا کھول کر مجھے دکھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس میں زیورات اور ہیرے موتی موجود تھے۔ تو کیا یہ عجیب سا دکھنے والا شخص اس قدر دولت مند ہے؟ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ ہم سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بہت اچھے سے اٹھا سکتا تھا۔ پھر ہم نے شہر میں ایک پوش علاقے میں گھر لے لیا۔ وہ اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ ہم سارے بہن بھائی اس میں رہنے لگے۔ لیکن ایک دن اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کروں گی۔ ایسے ہی اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھا دوں گی کہ مجھے اس مہربان آدمی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے، اور نہ ہی کبھی اپنی کسی دوست یا محلے پڑوس کی عورت کو اس گھر میں لے کر آنا ہوگا۔ یوں ہم اس گھر میں رہ کر ایک پرا اسرار زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اسکول سے سیدھا گھر آتے اور گھر آنے کے بعد جہاں سے باہر جاتے نہ تھے۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی، اس لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں خود ہی پڑھا لیا کرتی تھی۔ ہم سب ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ وہ مہربان آدمی دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ ایک رات میں دیر تک پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب سی ہلچل محسوس کی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے جو اس مہربان آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر میں خوف سے چیخیں مارنے لگی، کیونکہ ہیبت ناکی اور خوفناک چہرہ لیے وہ میری سمت پلٹے۔ میں فوراً ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن دوسرے دن میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ رات کو آنے والے وہ اتنے سارے لوگ کون تھے۔ وہ پورا اسرار لہجے میں کہنے لگا، ابھی یہ سب باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن تم فکر مت کرو، جب تم سارے بہن بھائی بڑے نہیں ہو جاتے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس کی بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ اب ہر رات ہمارے گھر میں عجیب و غریب سا شور ہوتا تھا۔ جب بھی بہن بھائی پوچھتے کہ یہ شور کیسا ہے تو میں انہیں دوسرے کمرے میں جانے کا کہہ دیتی۔ یہ ایک راز تھا جو میں جاننا چاہتی تھی، لیکن اس مہربان آدمی نے کہا تھا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد مجھے سب بتا دے گا۔ محلے کے لوگ ہمیشہ شک بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اس آدمی کے منع کرنے کی وجہ سے میں نے آج تک کوئی دوست نہ بنائی۔ اسکول میں سب سے دور دور رہا کرتی، حتیٰ کہ ٹیچر بھی مجھ سے پوچھتی کہ تم اپنے چچا کے پاس رہتی ہو یا پھر ماموں کے پاس، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک ایسا اجنبی شخص ہمیں سالوں سے پال رہا ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یوں میں کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا کرتی۔ یوں وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں 10 سال گزرنے کے بعد جوان ہو چکی تھی۔ وہ مہربان آدمی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ اس محلے کے لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، کیونکہ نہ ہم کسی کے گھر جاتے تھے نہ ہی کسی کا آنا جانا پسند کرتے تھے۔ حتیٰ کہ محلے کے کسی کے گھر سے دعوت آتی تب بھی ہم کہیں بھی جاتے نہ تھے۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہو۔ اب میرا واپسی کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے تم سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ گھر تم لوگوں کا ہے، اس لیے تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ میرے جانے کے بعد تم نے اپنے سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اچھے سے پوری کرنی ہے۔ یہ بات سن کر میں بری طرح رونے لگی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جائے۔ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگا، میرے پاس ایک خاص راز ہے، وہ راز میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں، جب چاند کی 14ویں شب ہوگی تم یہاں سے دور گہرے جنگل میں آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا، کیونکہ آج کے بعد شاید میں اس گھر میں دوبارہ نہ آ سکوں، لیکن مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ جب بھی کبھی تمہیں پریشانی یا تکلیف ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور میں خبر گیری کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اب وہ ہم سب سے دور جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائی بھی رو رہے تھے۔ پہلی بار میں اپنی ماں کے مرنے پر اس طرح روئی تھی، اور اب اس مہربان آدمی کے جانے پر میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، جس کا راز وہ مجھے بتانے کا کہہ رہا تھا۔ اس راز کو میں جاننے کے لیے بے چین تھی اور اس سے ملنے کے لیے بھی، لیکن ابھی چاند کی 14ویں شب کو
पूरे 12 दिन बाकी थे। ऐसे लग रहा था जैसे एक बार फिर से मेरे सर से माँ बाप का साया उठ गया हो। भले ही मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अकेली अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख सकती। वो मेहरबान आदमी हम सब के लिए बहुत सी दौलत छोड़ गया था। अब अभी हम चुपचाप अपने इस छोटे से घर में रह रहे थे। दुनिया वालों से दूर हमने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी थी। मैट्रिक करने के बाद मैं अब कॉलेज की तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन इस आदमी के जाने के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारी उठा ली। फिर मैंने सुना कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर और पैसे वाले घर आकर बसे हैं। उन्होंने इस गली की सबसे खूबसूरत और महंगी कोठी खरीद कर इसमें रहाइश इख्तियार की है। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, तभी मेरी नज़र सामने पड़ी थी। सामने एक मोटी और बड़ी उम्र की औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा तो अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ। माजी की बहुत सी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। ये कोई और नहीं बल्कि वही मेरी जालिम चाची थी, जिसने हम सारे बहन भाइयों से जीने का हक भी छीन लिया था। अब मैं नफ़रत से उसे देखे जा रही थी। फिर धीरे धीरे खोज लगाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस मोहल्ले में वो अमीर लोग कोई और नहीं बल्कि मेरे दोनों चचा और चाचियाँ और उनके बच्चे थे, जो हमारी ही तरह अब जवान हो चुके थे। फिर एक दिन चाची एक दावतनामा लेकर हमारे घर आई थी। मैंने उसके आने पर नागवारी का इजहार किया। वो मुझे अपने सामने देखकर पहचान ही ना सकी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि 10 साल बाद मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। वो मेरी परछाई को भी ना पहचान पाई थी, लेकिन मेरी नफ़रत में कई गुना इजाफा हो चुका था। अचानक इस मेहरबान आदमी की बात मेरे जहन में गूंजी, जब उसने कहा था कि तुमने अपनी माँ की मौत का बदला और अपने होने वाले जुल्म का बदला ज़रूर लेना है। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने गुजरे माह साल का उन सब जालिम लोगों से हिसाब ले सकूं। यूँ तो मैं किसी के घर आती जाती न थी, लेकिन इस दावत में मैं तैयार होकर बन संवर कर पहुँच गई थी। मैंने छोटे बहन भाइयों को घर पर रुकने का कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी कम उम्री के बाइस कोई राज वहाँ जाकर खोल दें। मेरे चचा सामने ही खड़े थे। वो भी मुझे पहचान न सके, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह पहचान गई थी। मैं इन लालची और जालिम लोगों को भला कैसे भूल सकती थी। हमने घर वापस आए तो मेरे जहन में इनके खिलाफ मंसूबा बनने लगा। मैं हर सूरत में इनसे अपनी वो सारी जायदाद वापस लेना चाहती थी जो उन्होंने धोखे से मुझसे कागजात लेकर अपने नाम करवा ली थी, लेकिन इन जालिम और अमीर लोगों से बदला लेना इतना भी आसान। फिर जैसे तैसे करके दिन गुजरने लगे। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी थी, जब खिड़की से नज़र आते मैं चाँद को देखने लगी। चाँद पूरा हो गया था। लग रहा था कि आज चाँद की 14वीं शब है। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। चाँद की 14वीं शब को तो मुझे इस मेहरबान आदमी ने उस जंगल में बुलाया था। वो मुझे आज कोई राज बताने वाला था। मैंने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि जंगल का रास्ता किस तरफ है, लेकिन आज मुझे हर सूरत वहाँ पहुँचना था। जानती थी कि वो मेहरबान आदमी जो सारों से हमारा ख्याल रखना आ रहा है वहीं पर मौजूद होगा। जल्दी से मैंने चादर ओढ़ी। एक नज़र छोटे बहन भाइयों को देखा। वो गहरी नींद में थे। अच्छे से दरवाज़ा बंद करके फ़ौरन ही गली से गुजर कर इस जंगल की तरफ जाने लगी। मैं जानती थी कि इस इलाके से दूर एक घना जंगल है। इतना तो मुझे मालूम था, क्योंकि अक्सर स्कूल कॉलेज से आते जाते रास्ते में इस जंगल को देखा करती थी। धीरे धीरे कदम उठाती इस खौफनाक जंगल में मैं कदम रख चुकी थी। चाँद की रोशनी जंगल को रोशन किए हुए थी। 14वीं शब होने की वजह से आज मामूल से ज़्यादा ही रोशनी थी। मैं अभी इधर उधर खड़ी देख रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं पीछे पलटी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। तभी दरख्त के पीछे एक सफ़ेद साया मुझे नज़र आया, जैसे कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा हो। मैं थोड़ी सी घबरा गई। कहीं इस जगह पर कोई हवाई चीज़ का असर तो नहीं, और अगर ऐसा होता तो वो मेहरबान आदमी भला मुझे ऐसी ख़तरनाक जगह पर बुलाता ही क्यों। मैं अपने आप को मजबूत करने लगी। तभी दरख्त के पीछे से निकलकर कोई सामने हुआ। बस वो एक सफ़ेद रोशनी थी जिसकी चमक इस कदर ज़्यादा थी कि मैं ज़्यादा देर तक उस पर निगाह
ٹکا نہ سکی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی کئی قدموں کے چلنے کی آواز مجھے اس جنگل میں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ساتھ مل کر چل رہے ہوں۔ اب میں خوف زدہ سی پلٹ کر واپس جانے کا سوچ رہی تھی جب مجھے کسی کی آواز سنائی دی کہ آواز تو میں اچھی طرح پہچان سکتی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی اور نہیں بلکہ وہی مہربان آدمی میرے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے انتہا خوش تھی، لیکن پھر خوف زدہ سے لہجے میں کہنے لگی، تم نے مجھے خوفناک جنگل میں کیوں بلوایا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، عجیب عجیب سی چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ تو وہ پورا سرار انداز میں مسکرا دیا، کہنے لگا، فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آخر کو میں نے تم سارے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی، کیونکہ تم ایک یتیم اور لاوارث بچی تھی۔ پھر میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم اس جنگل میں رہتے ہو؟ اس خوفناک جگہ پر رہتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ میری بات سن کر مسکرا دیا، کہنے لگا، نہیں، میں اس جگہ پر بہت آرام سے رہ رہا ہوں۔ میرے علاوہ بھی کئی لوگ جہاں رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ 2 قدم چل کر میرے قریب ہوا، کہنے لگا، مجھ سے وعدہ کرو کہ میری حقیقت جان لینے کے بعد بھی تم یوں ہی میری عزت و احترام کرتی رہو گی۔ جب کبھی میں تمہارے سامنے آؤں گا مجھ سے ڈرو گی نہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں کہنے لگی، کیسی حقیقت؟ پھر وہ کہنے لگا، آج ایک ایسا راز میں تمہیں بتانے والا ہوں جسے سن کر تم حیرت سے دوچار ہو جاؤ گی۔ تمہیں مجھ پر غصہ بھی آئے گا، مجھ سے ڈر بھی لگے گا، لیکن مجھ سے نفرت نہ کر سکو گی، اتنا مجھے یقین ہے۔ اب میں بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جس رات تم اس قبرستان میں آئی تھی وہاں پر میں بھی موجود تھا۔ میں بھی اچانک اسی رات اس قبرستان میں آیا تھا۔ تم یہ حقیقت جان کر حیران رہ جاؤ گی کہ میں انسان دکھائی دینے والی مخلوق انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہوں۔ میں ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس رات میری جنزادوں کے ساتھ ناراضی ہو گئی تھی۔ میں قبیلہ چھوڑ کر انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ مجھے کہیں پر بھی اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہ ملا، لیکن وہ پرانا قبرستان اور وہاں پر موجود درخت میرا ٹھکانہ بنا۔ میں سونے لگا کہ یہاں پر رہ کر میں اپنے قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں سارے جنات سے چھپ کر وہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس رات موسم بہت خراب تھا۔ یوں تو موسم کے اثرات مجھ پر اثر انداز ہونے والے نہ تھے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ اس قبرستان کی قبروں کی حالت بہت خراب تھی۔ جب بھی میں نے روتے ہوئے 4 بچوں کو اس قبرستان کی طرف آتے دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ اتنی طوفانی بارش، اس قدر خراب موسم میں کوئی گھر سے نکلنے پر تیار نہ ہوتا۔ ایسے میں 4 بچوں کا اس قبرستان میں رونا پیٹنا ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ 4 بچے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، بری طرح رو رہے۔ ان کا بھوک سے اور خوف سے برا حال تھا۔ تبھی میں نے انہیں دیکھا اور ان کی مدد کرنے کا سوچ لیا۔ میں اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور سردار جنزاد تھا، اس لیے ایک انسانی روپ اختیار کیا اور تم سارے بہن بھائیوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن تم سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ تم سب کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر ایسے ہی حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا تو تم پھر سے لاوارث اور بے آسرا ہو جاتے۔ میں نے سوچا کہ میں ویسے ہی قبیلے کی ساری ذمہ داری چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اس انسانی دنیا میں رہنا میرے لیے اتنا آسان بھی نہ تھا، اس لیے اگر تم اس سب کی ذمہ داری اٹھا لیتا تو یہ کام میرے لیے آسان ہو جاتا۔ پھر آخر کار میں نے اپنے دل کی بات مانی اور تم سب کے ساتھ رہنے، لیکن تمہارے ساتھ رہ رہ کر مجھے تم 4 بچوں سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں سوچتا کہ جب کبھی میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو شاید واپس قبیلے میں نہ رہ سکوں، کیونکہ ہر رات مجھے منانے کے لیے قبیلے کے جنزاد میرے پاس آتے تھے۔ 2-3 دفعہ تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے تمہیں ٹال دیتا، لیکن آخر کار کئی سال بعد جب قبیلے کا بزرگ مجھے منانے آیا تو میں اس کی بات نہ ٹال سکا، کیونکہ اب مجھے قبیلے کو میری ضرورت تھی۔ تم سب بھی جوان ہو چکے تھے، ایسے میں تم ایسی عمر میں آ چکی تھی جہاں پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر واپس اپنے قبیلے میں آ گیا، جہاں پر آج بھی میری وہی عزت اور مرتبہ ہے
کیونکہ چند جنزادوں نے میرے خلاف سازش کی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ کے لیے سرداری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن آج میں نے تمہیں اپنے پاس سچائی بتانے کے لیے بلایا تھا، اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے کے لیے کہ جب بھی تم کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوگی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے فوراً آ جاؤں گا۔ اور آج ایک اور راز میں تمہیں بتانے والا ہوں، جسے سن کر تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ راز تمہاری ماں کے بارے میں ہے۔ ہمارے قبیلے میں رہنے والے ایک عامل نے مجھے بتایا کہ ایک جنزاد کو کسی انسان عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور وہ اس کے ذریعے غلط کام بھی کراتا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے دونوں چچا نے اس جنزاد کے ذریعے تمہاری ماں کو بیمار کروایا تھا۔ تمہاری دونوں چاچیاں تمہاری ماں کو تھوڑا تھوڑا زہر ملا کر کھانے میں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی موت کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں تمہیں ان ظالم لوگوں سے ضرور حساب لینا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ایک سردار ہوں، اس لیے اپنے جنات کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن جب میں نے یہ دکھ بھری کہانی سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ تمہیں بھی اپنی ماں کا انصاف ضرور لینا ہے۔ وہ جنزاد آج بھی میرے لیے اتنا ہی مہربان تھا۔ اس کی حقیقت جان کر بھی میں اس سے نفرت نہ کر سکی تھی، بلکہ میرے دل میں اس کے لیے عزت و مقام پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ اب وہ واپس گھر لوٹ آئی، میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ بس نہ چل رہا تھا کہ اپنی ماں کے قاتلوں سے وہ سارا حساب لے لوں جس کی طرح میری ماں اذیت سے مری۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس منصوبے پر عمل کرتی، نہ جانے کیسے دونوں چچاؤں اور چچیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم چاروں بہن بھائی کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی کے بچے ہیں، جو آج اتنے عیش سے ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ لی تھی، جبکہ میری شکل بھی بالکل اپنی ماں کی طرح تھی، تو انہوں نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ جب محلے والوں سے انہوں نے ہمارے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح چار بہن بھائی بڑے پورا سرار انداز میں اس گھر میں رہتے ہیں، جو کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی رکھوالی ایک شخص کرتا ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں آتا، لیکن وہ بڑے آرام سے اس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب چچا نے دھوکے سے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ میں بھی ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے کیوں مارا، اور اگر جائیداد پر قبضہ کرنا تھا تو ان کی زندگی تو بخش دیتے۔ آج مجھے اپنا سارا حساب لینا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے گھر گئی، اچانک ہی کسی نے میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آج بھی میرے لیے اتنے ہی ظالم اور لالچی تھے۔ انہوں نے جائیداد ہاتھ سے جانے کے خوف سے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک تہہ خانے میں تھی۔ یہ یقیناً اسی کوٹھی کا ایک تہہ خانہ تھا جہاں پر میری موجودگی سے کوئی بھی خبردار نہیں ہوگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے انہوں نے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، حالانکہ وہ تو اب جوان ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی اتنی عمر نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کچھ خاص تدبیر کر سکتے، اور یہاں میری مدد کرنے والا کون تھا؟ میں آنسو بہانے لگی۔ اچانک ہی کسی کی بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ تم کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگی تو میں تمہاری مدد کرنے پہنچ جاؤں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے اسی جنزاد کو یاد کرنے لگی جس نے اتنے سالوں تک ہم سب بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آج بھی یہاں پر ضرور آئے گا۔ یہ ظالم لوگ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ وہ طاقتور جنات ہے جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ ہے۔ تہہ خانے میں خوفناک اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ایسے میں اچانک کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ تہہ خانے کی اس خوفناک اندھیرے میں ایک سفید روشنی چمکی تھی۔ تبھی سفید لباس پہنے وہ جنات میرے سامنے تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر رونے لگی۔ کہا کہ میں یہاں پر بہت اکیلی اور خوف زدہ ہوں۔ اس نے ایک سفید چادر مجھے دی، کہنے لگا اسے اوڑھ لو، اسے پہن کر تم کسی کو بھی دکھائی نہیں دو گی۔ یوں وہ بآسانی مجھے اس تہہ خانے سے باہر نکال کر لے آیا۔ کسی کو پتہ بھی
میں گھر آئی تو پتہ چلا کہ دونوں چچاؤں نے میرے بہن بھائیوں کو بھی ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ مجھے سامنے دے کر مجھ سے لپٹ کر رونے لگے، لیکن جن ذات نے ہم سارے بہن بھائیوں کو تسلی دی، کہنے لگا اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، اس لیے تم ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ میں ان سے لے کر رہوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے ایک خاص جنزادی کی مدد لینی ہوگی، وہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ خود چل کر تمہارے پاس معافی مانگنے آئیں گے، دیکھنا میں ان کا کیا حال کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن پھر ہر رات اس کوٹھی سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کبھی وہ کہتے ہمیں معاف کر دو تو کبھی ان کے بچے روتے دھوتے ہوئے اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اب محلے والے بھی ان سے پریشان تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے اور یہ لوگ اس قدر خوف اور دہشت کا شکار کیوں ہیں۔ لوگ باتیں کرتے کہ ضرور انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج وہ مکافاتی عمل کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر بات اس کی کوٹھی سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی۔ پھر ایک رات چچا میرے پاس آئے، روتے ہوئے کہنے لگے ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم تمہارے اور تمہاری ماں کے مجرم ہیں۔ میں نے ان کے سامنے شدید نفرت کا اظہار کیا، کہنے لگی کہ میں جاننا چاہتی ہوں چچا کہ آخر آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر آپ کو دولت لینی تھی تو آپ انہیں مارتے، بلکہ ساری جائیداد لے لیتے، لیکن میری ماں کی زندگی بخش دیتے۔ میں جانتی ہوں آپ نے ہی ان کی زندگی کو ختم کیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے ہی بیٹھے تھے، پھر روتے ہوئے کہنے لگے میں غلط تھا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، اس نے ہی مجھے کہا تھا اگر ہم تمہارے بھائی کی بھی دولت حاصل کر لیں تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ یوں لالچ میں آ کر میں اس جائیداد کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری ماں بھی مجھے مرد کی ہوئی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ یوں میری بیوی ایک عامل کے پاس گئی، اس نے ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے ہمارا کام کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس نے تمہاری چچی کو نہ جانے کون سی ایسی جڑی بوٹی دی جس سے کھانے میں ملا کر دینے سے تمہاری ماں بیمار رہنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیونکہ میں اپنی زمینوں کے کاموں میں مصروف تھا، لیکن جب وہ بالکل ہی چارپائی سے لگ گئی تب مجھے حقیقت کا علم ہوا۔ اس وقت میرا دل گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا، مجھے اچھائی اور برائی میں کوئی تمیز نہ تھی، اس لیے مجھے وہ سارا کام صحیح لگ رہا تھا۔ پھر تمہاری ماں کے مرنے کے بعد تمہاری دونوں چچیوں نے مشورہ دیا کہ جب تک تم چاروں سے نجات نہ ملے گی تو ہماری زندگی میں سکون نہ آئے گا۔ یوں میں جان بوجھ کر تم چاروں کو ساتھ لے گیا، ایک انجان جگہ پر چھوڑ دیا، لیکن آج صحیح سلامت دے کر بھی شیطان ہم پر سوار ہوا۔ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے جان بوجھ کر تمہیں تہہ خانے میں قید کر دیا، لیکن کئی راتوں سے ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب کے سامنے تمہاری ماں کی روح بار بار آ رہی ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہے کہ جس طرح ہم نے اسے مارا ہے اسی طرح وہ ہم سب کو مار ڈالے گی۔ تم کسی طرح اپنی ماں سے کہو کہ وہ ہماری جان بخش دے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہم اس پر شرمندہ ہیں، تم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ کہو گی تو ہم اپنی یہ ساری دولت تمہارے بہن بھائیوں کے نام کر دیں گے۔ آج چچا نے ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی چچا ہمیں سکون سے رہنے دے، اب میں نہ آپ کی دولت جائیداد لینا چاہتی ہوں، نہ ہی میں آپ کو معاف کروں گی، کیونکہ جس طرح سے اپنی ماں کے بغیر ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا ایک ایک پل آپ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اس لیے میری بد دعا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مریں جس طرح آپ نے میری ماں کو مارا ہے۔ مجھے ان سے شدید نفرت تھی، اس لیے منہ پھیر کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج میرے سارے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور گیا، وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکریوں پر لگ گئے۔ چھوٹے بہن بھائی مجھے کہتے ہیں باجی تم بھی شادی کر لو، لیکن میں شادی کے نام سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ جو کچھ زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے انسانوں سے نفرت تھی جو صرف دولت اور لالچ میں آ کر دوسروں کا خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، چاہے پھر وہ جذباتی طور پر ہو یا پھر ذہنی طور پر۔ آج دونوں چچا خوف سے پاگل ہو چکے ہیں، وہ ہر روز میرے پاس معافی مانگنے آتے ہیں۔ دونوں کی بیویاں بھی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں،
बच्चे इनसे तंग हैं और साथ ही मोहल्ले वाले भी। लोग पहले इनकी जायदाद और दौलत से मुतासिर थे, अब इन्हें देखकर तौबा तौबा करते हैं। फिर एक रात वो जिनसात हमारे इस घर में आया जब मैं अकेले कमरे में बैठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। वो एक नेक जिन्नात था जो खुद भी नेक फितरत का मालिक था। फिर वो मुझे कहने लगा, किस तरह एक जिनसादी के ज़रिए मैंने उनसे तुम्हारा बदला लिया है। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। मुझे बताने लगा कि इसने कबीले की एक जिनजाति से कहा कि वो तुम्हारी माँ का रूप इख्तियार करे, हर रात जाकर इन जालिम और लालची लोगों को डराए ताकि इन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हो। मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी। बिलाशुबा उसने किसी अपने होने का हक अदा कर दिया था। मैंने उससे कहा, तुम खुदा की बनाई हुई एक अजीम मखलूक हो। बिलाशुबा वो काम किया है जो शायद कोई इंसान न कर सकता। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगा, बेटा अब तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम इन्हें माफ़ कर दो। वैसे भी उन्होंने जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में किया है, इनकी सज़ा इन्हें मिल चुकी। बड़ा वही इंसान होता है जो दूसरों को माफ़ कर दे। मेरे साथ मेरे अपने कबीले के जिनजातों ने बहुत सलूक बुरा किया था, लेकिन फिर भी कई साल गुजरने के बाद मैंने इन्हें माफ़ किया। आज मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हैं और साथ ही तुम जैसे 4 इंसानों का साथ। जब कभी दिल उदास होता है तो मैं तुम्हें देखने आ जाता हूँ। फिर मैं इस मेहरबान जिनके कहने पर इन दोनों चचा के पूरे ख़ानदान को माफ़ कर दिया। मुझे किसी दौलत का लालच न था, लेकिन अपनी माँ के नाम पर जो जायदाद थी वो मैंने चचा से वापस ले ली। मैं वहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाकर इस घर में लावारिस और यतीम बच्चों को रख कर अपनी बचपन की सारी हसरतें मिटा देना चाहती थी।